کہ میں اپنے مسلسل خطبات جمعۃ المبارک میں ان اعمال کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن اعمال کے کرنے سے اللہ رب العالمین کرنے والے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارتا ہے اور وہ فرشتے ان عاملین کے لیے دعا کرتے ہیں بخشش کی، مغفرت کی، درجات کی بلندی کی، رحمت کی، اور اللہ رب العالمین ان فرشتوں کی دعا کو سن کے قبول فرماتا ہے اور وہ چیزیں عنایت کرتا ہے جو اس عامل کے لیے مانگی جاتی ہیں۔ کئی ایک اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آج بھی انشاءاللہ حسب سابق جو میں نے پچھلے جمعہ میں اعلان کیا تھا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس پر میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ انشاءاللہ اس حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العالمین حق اور سچ بیان کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور میرے موضوع کے متعلقہ اس حدیث میں جو ذکر ہے کہ جب انسان اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر شکر بجا لاتا ہے، شکر کرتا ہے، نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے، نہ شکری نہیں کرتا، تو پھر اللہ رب العالمین ان کے لیے فرشتوں کو اتارتا ہے۔ حدیث میں ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، تینوں مرد تھے۔ ایک کوڑی کا مریض تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے چاہا کہ میں ان بندوں کو آزماتا ہوں، یہ اپنی آزمائش میں پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ بڑا سبق ہے اس حدیث میں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کے مطابق فرشتے کی ڈیوٹی لگی اور وہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا، باری باری تینوں کے پاس گیا۔ سب سے پہلے وہ کوڑی والے کے پاس گیا کہ جن کی جلد تبدیل ہو جاتی ہے، وہ کوڑی کا مرض ہوتا۔ کوڑی کے مریض کے پاس آیا اور اسے کہا کہ بتاؤ تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے ظاہری بات ہے، اچھا رنگ اور اچھی کھال، یعنی اچھا چمڑا برابر ہو جائے، مجھے وہ پسند ہے۔ میں جس بیماری کا شکار ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھن کھاتے ہیں، مجھے اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ کس طرح کا ڈب کھڑبا سے انسان ہے؟ تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ مجھے اچھا رنگ مل جائے، اچھی کھال مل جائے، یہ چیز مجھے بڑی پسند ہے۔ اس فرشتے نے
اس مریض کے اوپر، اس کوڑی والے مریض کے اوپر، اس شخص کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کی کھال درست ہو گئی۔ اس نے دیکھا میرا رنگ بڑا صاف ستھرا ہو گیا، بہترین، بیماری چلی گئی، بڑا خوش ہوا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ تمہیں مال میں سے کیا چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں، اونٹ ہوں، اونٹنیاں ہوں، یہ مجھے بڑے پسند ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے نے اس کو ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دی، کہا کہ آپ یہ رکھو، اور ساتھ ہی دعا کی کہ اللہ اس کو اور پھیلائے، اس کو پھل لگائے، برکت ہو۔ وہ اسے کہہ کے چلا گیا۔ دوسرا جو شخص تھا وہ گنجا تھا۔ اب وہ کوڑی والے سے فارغ ہو کر وہ گنجے کے پاس آیا اور اسے آ کر پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ سر پہ بال آ جائیں، یہ مجھے بڑے پسند ہیں۔ لوگ مجھے گنجا ٹنڈا کہتے ہیں، ٹکلا کہتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں لوگوں میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو مجھے بال مل جائیں، یہ کسی نعمت سے کم نہیں میرے لیے۔ فرشتے نے اس کو بھی ہاتھ پھیرا اور اس کے بال آ گئے۔ اس نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا کہ سر پر بال آ گئے۔ اور پھر فرشتے نے اس سے سوال کیا کہ تمہیں مال میں سے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ جب فرشتے نے اس کا یہ جواب سنا تو اسے بھی ایک حاملہ گائے عطا کی گئی، کہا کہ یہ تم رکھو، اللہ اس کو پھیلائے، اس کو پھل لگائے، اس میں برکت ڈالے۔ وہ دے کر چلا گیا۔ تیسرے شخص کے پاس آیا جو کہ اندھا شخص تھا۔ اس کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آنکھیں پسند ہیں، میں نابینا ہوں، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ دنیا، یہ نظارے، یہ خوبصورتیاں، یہ شہنائیاں، یہ رونقیں، یہ بہاریں، مجھے آنکھیں مل جائیں تو مجھے یہ بڑا پسند ہے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ لگایا تو اس کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ اور پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ تمہیں مال میں سے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بھیڑ بکریاں پسند ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ بکری عطا کر دی اور اس سے کہا کہ اللہ اس کو پھیلائے، اس کو پھل لگائے، اس میں برکت ہو۔ ان تینوں نے اپنے اپنے ان جانوروں کو سنبھالا اور پالا پوسا۔ فرشتہ برکت کی دعا بھی کر کے گیا تھا تو اللہ نے اس کو پھیلانا تھا کیونکہ آزمائش چل رہی تھی۔ پھر اللہ کا ایک مرتبہ حکم ہوا کہ فرشتے کو کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ۔ فرشتہ تب آیا اس کوڑی والے کے پاس جس کی کوڑی جاتی رہی تھی کہ جب اس کی اونٹوں اور اونٹنیوں کی تعداد جنگل بھر پھیل چکی، ایک جنگل جو ہے اس کی اونٹنیوں سے پھیلا ہوا تھا، اور گنجے کے پاس بھی تب آیا کہ جب ایک جنگل گائے سے بھر گیا، اور اندھے کے پاس بھی تب آیا کہ جب ایک جنگل اس کی بکریوں سے بھر گیا۔ کوڑی والے کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں بڑا مجبور انسان ہوں، میری مدد کرو۔ اس وقت روئے زمین پر اللہ کی مدد کے بعد اگر مدد ہے تو تجھ سے ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں،
کچھ چیزیں تحت الاسباب ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں فوق الاسباب ہوتی ہیں. جو تحت الاسباب ہیں ان سے کسی بھی چیز کی مدد جو ہے وہ کسی سے بھی بندہ لے سکتا ہے. مثلا کوئی چڑھائی پر یوں چڑھنے لگا، اپنے بھائی کو کہتا ہے مجھے ہاتھ پکڑانا ذرا، یہ تحت الاسباب ہے. لیکن جہاں پر اگلا انسان ہی بے بس ہو اور وہاں صرف نصرت اور مدد اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے، وہاں پر کسی کو کہنا وہ غلط ہے، وہ فوق الاسباب ہے، وہاں مدد اللہ نے ہی کرنی ہے. تو اس فرشتے نے اس بندے سے کہا کہ اللہ کی مدد کے بعد تجھ سے میں مدد کا طلبگار ہوں، تو میری مدد کر. میں نے اس لمبے سفر کے اوپر جانا ہے، مجھے ایک اونٹ جو ہے وہ دے دے تاکہ میں اس پر سواری کروں اور سواری کر کے اپنا سفر طے کر لوں. اس نے آگے سے کہا لوگوں کے اوپر میرا بڑا احسان ہے. فرشتے نے اس کو کہا، اس کی اوقات یاد کروائی کہ میں تجھے جانتا ہوں. حدیث میں ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نے اس کو کہا کہ میں تجھے جانتا ہوں، تو وہی شخص ہے نا جس کو کوڑی تھی، کوڑی کا تو مریض تھا، ڈب کھڑبا تیرا جسم تھا، ڈب گھڑبا تیرا چہرہ تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، گھن کرتے تھے، تجھے اپنی مجلس میں نہیں بٹھایا کرتے تھے، تو وہی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں شروع سے ہی ایسا ہوں، اور یہ جو مال اسباب ہیں یہ میرے آباء و اجداد سے چلتے آ رہے ہیں، یہ میرے آباء و اجداد سے چلتے آ رہے، میں خاندانی امیر ہوں. فرشتے نے کہا اگر تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو اللہ کرے تو اسی پوزیشن میں چلا جائے جس پوزیشن میں تو پہلے تھا، اس پوزیشن میں چلا جائے. فرشتہ کہہ کے تو چل پڑا، گنجے کے پاس آ گیا. گنجے کے پاس آیا اور اسے آ کر کہا کہ میں نے ایک لمبے سفر کے اوپر جانا ہے، مجھے سواری چاہیے. اللہ کی مدد کے بعد میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، تو میری اس میں نصرت کر، مدد کر کہ ایک سواری مجھے دے دے تاکہ میں اپنا سفر کر سکوں. تو اس گنجے نے آگے سے یہ کہا کہ لوگوں کے اوپر میرا بڑا احسان ہے، میں بڑا احسان کرتا ہوں لوگوں کے اوپر. تو فرشتے نے اسے اس کی بھی اوقات یاد کروائی کہ کیا تو وہی گنجا نہیں ہے جس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، لوگ تجھے اپنی مجلس میں نہیں بٹھاتے تھے، تجھ سے نفرت کرتے تھے، تجھ سے گھن کرتے تھے. اس نے کہا کہ نہیں، میرے شروع سے ہی بال ہیں، میں گنجا تھا ہی نہیں، اور یہ جو مال ہے یہ میرا خاندانی مال ہے، آباء و اجداد سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، جا تیرے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں. فرشتے نے اسے کہا اگر تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو اللہ کرے تو اسی حالت میں، اسی پوزیشن میں آ جائے جس پوزیشن کے اندر تو پہلے موجود تھا. یہ بات کہی اور اندھے کے پاس آ گئی. اندھے کے پاس جب وہ فرشتہ آیا اور اس نے اس کو کہا، اس اندھے کو، کہ میں نے ایک سفر پر جانا ہے، مجھے سواری چاہیے، مجھے مال چاہیے، میں مجبور انسان. تو اندھے نے اس سے کہا کہ یہ جو مال ہے جتنا تو چاہے لے جا اور جتنا تو چاہے وہ چھوڑ جا. حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے، جتنا تو چاہے لے جا اور جتنا تو چاہے چھوڑ جا. فرشتے نے کہا کہ میں تجھے جانتا ہوں، تو وہی اندھا نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میں وہی اندھا ہوں، میں وہی اندھا ہوں، میں اندھا تھا، مجھے نظر نہیں آتا تھا یہ روشنائیاں، یہ سرسبز و شاداب وادیاں، یہ رونقیں، یہ بہاریں، یہ میں نہیں دیکھتا تھا. لیکن اللہ نے مجھے شفا بخشی، اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، مجھے آنکھیں بھی دی، مجھے مال دیا، اور وہ مال اتنا دیا کہ جنگل بھر میرے پاس بکریاں ہیں، جتنا تیرا دل چاہے تو لے جا، جتنا تیرا دل چاہے وہ چھوڑ جا.
اللہ کا شکر ہے کہ یہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ فرشتے نے اسے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا، تمہاری 3 لوگوں کی آزمائش کی گئی تھی، اپنا مال تو اپنے پاس رکھ، اللہ نے بطور آزمائش مجھے تمہارے لیے اتارا تھا اور تو اکیلا کامیاب ہوا ہے، اور تیرے دونوں بھائی جو ہیں وہ برباد ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ فرشتے نے اس کو دعا دی اور واپس چلا گیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم تھا۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر لے کر آئے ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ وہ بھی اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر لے کر آئے ہیں، اور باب الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر اس کے تحت لے کر آئے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ باب الاعمى والابرص اس کے تحت لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا قصہ، کہانی بطور سبق بیان کیا ہے کہ یاد رکھو آپ کچھ بھی ہیں، آپ کے اوپر عنایت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اگر آپ اس کے شکر گزار بن جاتے ہیں تو اللہ آپ کے مال میں کمی نہیں آنے دے گا، اور اگر اس کی نعمتیں ملنے کے بعد آپ شکر گزاری نہیں کرتے، قدردانی نہیں کرتے، اور اپنے آپ پر اتراتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے اوپر اتراتے ہیں، تو پھر یاد رکھو وہ مال باقی نہیں رہتا۔ اور حدیث میں ہے کہ گنجا جو ہے وہ دوبارہ اپنی حالت پر آیا، اور وہ جو کوڑی والا ہے وہ دوبارہ اپنی حالت کے اوپر آیا کہ وہ کوڑی کا مرض بن گیا اور وہ دوبارہ سے گنجا ہو گیا، اور جو اندھا تھا اس کو اللہ نے بینائی دی، وہ بینا ہی رہا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے مال کی شکر گزاری کی کہ یا اللہ یہ سب کچھ تیرا ہے، تو نے عنایت کیا ہے، اگر بندہ بھیجا ہے تو لے جائے، اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا مال ہے۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ اور میں، ہم لوگ، ہمیں جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے۔ جو صلاحیتیں ہیں ہمارے اندر، آپ کے اندر، میرے اندر، ہر بندہ غور کرے۔ میرے پاس صلاحیت بولنے کی ہے، بے باک، ببانگے دوہل، نہ ڈر۔ کسی کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ انجینئر ہے، کوئی کیمیکل کا، کوئی مکینیکل کا، کوئی الیکٹریکل کا، کوئی جناب کسی شعبے میں، کوئی کسی شعبے میں۔ اب یہ ساری چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی عطا کردہ۔ بندہ کہے کہ یہ میرا ہی اپنا سارا کچھ ہے تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب وہ باندھنے پر آتا ہے تو بغیر رسی کے باندھ دیتا ہے، جب وہ باندھنے پر آتا ہے تو وہ بغیر رسی کے باندھتا ہے، اسے باندھنے کے لیے کسی رسی کی ضرورت نہیں پڑتی، زنجیریں وہ نہیں لگاتا، وہ رسیاں نہیں باندھتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ حکم کرتا ہے، تیری آنکھ کو مفلوج کر دیتا ہے، وہ حکم کرتا ہے تیرے ہاتھ کو مفلوج کر دیتا ہے، وہ حکم کرتا ہے تیرا ایک پورا حصہ جو ہے پیرالائز ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی مشیت ہے، اسے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اس کا کام کن ہے، وہ کن کہے گا اور تیرا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کر، اور جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین فرشتہ اتارتا ہے، اور فرشتہ دعا کر کے جاتا ہے، جو میرے موضوع کے حوالہ سے کہ اعمال وہ کریں کہ آپ کے عمل کے اوپر اللہ فرشتے کو اتارے، اور وہ فرشتہ آ کر دعا کرے آپ کے لیے کہ یا اللہ اس بندے نے عمل کیا تیری رضا کے لیے، تو اس کی دعا کو، اس کی التجا کو، اس کی پکار کو، اس کے گڑ گڑانے کو، اس کے دعا مانگنے کو، تیرے سامنے جھولی کو پھیلانے کو، سجدہ ریز ہونے کو تو قبول فرما لے۔ ایسا عمل کریں، شکر کریں کہ آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ رب العالمین نے عطا ہے۔ اکڑ کر نہ چل، گردن نہ مار، اس لیے کہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ان دونوں نے کیا، انہوں نے اپنی بڑائی بیان کی، اپنے آباء و اجداد کی محنت کو گنوایا کہ ہمارے آباء و اجداد سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اللہ نے برباد کر دیا، اللہ نے تباہ کر دیا۔ اور یاد رکھیں، اتنا ذلیل دنیا میں انسان جتنا مرضی کوئی گناہگار ہو نہیں ہوتا جتنا تکبر کرنے والا ہوتا ہے، اکڑ کر چلنے والا، زمین کے اوپر پاؤں کو مارنے والا، گردن کو ٹیڑھی کر کے چلنے والا۔ اللہ کو بندہ وہ پسند نہیں ہے۔
اور جب اللہ برباد کرنے پر آتا ہے انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. بڑے بڑے فرعونوں کو، بڑے بڑے لعینوں کو، بڑے بڑے شدادوں کو اللہ رب العالمین نے نیست و نابود بنایا اور دنیا کے اندر باقاعدہ مثال قائم کی، نشان عبرت بنا دیا آنے والوں کے لیے کہ یہ دیکھ لو کہ ہم نے ان کا کیا حال کیا. لہذا اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو کچھ بھی اس نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. بہترین عمل کہ اس کے لیے اللہ اپنے فرشتے کو اتارے. ایک عمل کسی بھی مسلمان مریض کی عیادت کرنا کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین اس کے لیے فرشتے کو اتار دیتا ہے. مسلمان مریض ہے، بیمار ہے، آپ کا دوست ہے، ساتھی ہے، پڑوسی ہے، نمازی ہے، رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ماما ہے، چاچا ہے، پھپھا ہے، تائی ہے، یہ رشتے جو اللہ رب العالمین نے بنائے، اگر وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو آپ اگر ان کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اللہ فرشتہ اتارتا ہے. کیا ایک فرشتہ؟ کیا اس کے لیے ایک فرشتہ، 2 فرشتے، 10 فرشتے، 20 فرشتے؟ نہیں. حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح سویرے نکلے اپنے کسی مسلمان مریض کی عیادت کے لیے، ان کا حال پوچھنے کے لیے، تیمارداری کے لیے اگر نکلتا ہے صبح کے ٹائم پہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان مریض کی صرف عیادت کے لیے صبح کے ٹائم پہ نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے صبح کے ٹائم میں نازل کرتا ہے، حتیٰ کہ شام تک اس کے ساتھ رہتے ہیں. کتنے فرشتے ہیں؟ 70,000. 70,000 فرشتے. صحیح حدیث ہے، سلسلہ کے اندر موجود ہے، البانی نے صحیح کہا ہے. بعض ہمارے محققین نے اسے موقوف قرار دی ہے کہ موقوف صحابی کا قول ہے، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بعض کا موقف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک درست کہ اگر آپ کسی بھی مسلمان کی تیمارداری کے لیے نکلتے ہیں، اس کا حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے گھر پہ چلے جاتے ہیں، ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں کہ میں نے مریض کا حال پوچھنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح کے ٹائم پہ یہ نکلنے والا اللہ 70,000 فرشتے اس کے لیے اتارتا ہے زمین کے اوپر جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، حتیٰ یمسی، حتیٰ کہ شام ہو جاتی. اور پھر یہی بندہ صبح کو نکلنے والا ایک مرتبہ گھر سے لوٹتے ہوئے پھر یہ سوچتا ہے کہ میں صبح گیا تھا اس مریض کا حال پوچھنے کے لیے، ابھی شام کا ٹائم ہے، ابھی پھر پوچھ لوں. تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے شام کے ٹائم میں 70,000 فرشتے اتارتا ہے، حتیٰ یصبح، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے، اور وہ 70,000 فرشتے اس مسلمان بندے کے ساتھ رہتے ہیں جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا حال پوچھنے کے لیے گیا. اور حقوق کے اندر بھی امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، کہ حق المسلم علی المسلم ست، وفی روایت 5، کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 یا 6 حقوق ہیں. بعض احادیث میں 5 کا ذکر ہے، بعض احادیث میں 6 کا ذکر ہے. اور اس میں ایک وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بنتا ہے کہ ایک مسلمان اگر بیمار پڑ جائے تو دوسرے کو چاہیے کہ فَعُودُهُ، اس کی وہ عیادت کرے، اس کا حال پوچھے، اس کی طبیعت کا حال پوچھے کہ آپ کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ تندرست ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اور یہ جو چیز ہے عیادت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت مبارکہ ہے کہ پریشان حال اگر بندہ اپنی بیماری کے اندر جو مبتلا ہے اور اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، اگر اس مریض کی عیادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو وہ بندہ اپنی بیماری سے باہر نکل آئے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں بھی سبق دے کر جائیں کہ مریض چونکہ مایوس ہو جاتا ہے زندگی سے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی شکوہ کر لیتا ہے
کہ میں نے بھی پھڑ رکھے ہیں، میں ہی چارپائی نال چارپائی ہو گیا، میرے ساتھ ہی ایسا معاملہ ہے؟ کسی بھی مسلمان سمجھدار انسان، مسلمان پڑھے لکھا آدمی ہو اور وہ جا کر کسی مسلمان کی عیادت کرے، ہو سکتا ہے جس پریشانی کے اندر وہ مبتلا ہے اللہ اس کو باہر نکال دے۔ اللہ نے نکالا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک رپورٹ تھی ایک صحابی کے متعلق کہ وہ مسجد میں نہیں آ رہے، صحابہ کو بھی پوچھا کہ جاؤ پتہ کرو، وہ گئے تو وہ رپورٹ پکی ہو گئی کہ ہاں اللہ کے نبی وہ مریض ہیں، گھر میں پڑے ہیں اور چارپائی کے ساتھ چارپائی ہوئے پڑے، وہ درستی نہیں ہو رہے، ان کی بیماری نہیں جا رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو ساتھ لے اس کے گھر چلے گئے، آپ نے اس کے گھر میں جا کر اس کی عیادت کی اور اس کے قریب ہوئے۔ جب اس کے قریب ہوئے تو اسے سنا کہ یہ کیا کہتے ہیں، اور وہ اللہ سے ایک دعا کر رہا ہے، وہ صحابی مسلمان وہ اللہ سے ایک دعا کر رہے ہیں، اور وہ دعا کیا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو تو نے حساب و کتاب میرا لینا ہے نا اس دنیا میں لے لے، آخرت میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ اتھے نہ پوچھی، اتھے پوچھ رہا جڑا پوچھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے جب کان لگا کے اس کی بات کو سنا تو آپ خود گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، اللہ کی طرف سے عذاب ہو، آخرت کیا دنیا میں بھی کوئی اسے برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ دعا کیوں کرتا ہے؟ بلکہ یہ دعا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ ہمارے بہت سارے اس طرح کے نادان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ قیامت نہ پوچھی ایتھے پوچھ لے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، تیرے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے اور تیری عمر بھی 70 برس کی ہو اور تیری ماں زندہ ہو وہ 90 برس کی ہو، اللہ کی قسم اس بڑھاپے میں اسے اپنے 70 سالہ بوڑھے بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اور تو نے رب کی رحمت کو اپنی ماں کی رحمت کے برابر بھی نہیں سمجھا۔ 100 درجے زیادہ ہیں اس کے۔ تیری ماں کی رحمت کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن رب العالمین کی جو رحمت ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے اس کو سبق دیا، عیادت کی، سبق دیا ربنا آتنا فی الدنیا، اس نے پڑھنا شروع کیا، وہ دنوں میں تندرست ہو گیا۔ اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ دنیا میں بھی نہ پوچھنا اور آخرت میں بھی نہ پوچھنا، ہم تیرے گناہگار سے بندے ہیں، ہمیں رحمت کر کے ہمیں معاف فرما دے۔ یہ فائدہ ہے کسی بھی مریض کی عیادت کرنے کا۔ اور ایک ایسا مریض بھی تھا، بیمار ہے، کافی بیمار ہے، قریب ہے کہ اسے موت بھی آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کے پاس چلے گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ جب عیادت کے لیے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بچے کلمہ پڑھ لو، بچے کلمہ پڑھ لو۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میرا باپ اس بارے میں مجھے کیا کہتا ہے۔ تو جب بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کیا کہا، اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ابو القاسم جو کہتے ہیں ان کی بات کو مان لے۔ بچے نے کلمہ پڑھا، روح اس کی نکل گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے باہر نکلے اور کیا فرما رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا، میری وجہ سے۔ عیادت جو ہے مریض کی عیادت۔ آخری حدیث بات کو ختم کرتے ہیں، پھر اگلے جمعہ میں انشاءاللہ اسی موضوع کو ڈسکس کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مسلمان بندہ، کوئی بھی مسلمان بندہ اپنے کسی مسلمان بندے کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، 2-4 منٹ تو بیٹھتے ہی، 8-10 منٹ بھی بعض دفعہ بیٹھنا پڑتے ہیں۔ اور بعض گھر کے افراد اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کے پاس ان کی تیمارداری کرنا، پوچھنا، حال پوچھنا، پانی پلانا، دوائی کھلانا، یہ سارے کام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جتنی دیر بندہ یہ کام کرتا ہے نا، لم یزل فی غرفۃ الجنہ، لم یزل فی غرفۃ الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی دیر بھی اے مسلمان تو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے وہاں پر رکے گا، جتنی دیر تو وہاں ٹھہرتا ہے، رکتا ہے، حال پوچھتا ہے، طبیعت پوچھتا ہے، دوائی کھلاتا ہے، پانی دیتا ہے، لم یزل فی غرفۃ الجنہ، اتنی دیر تو جنت کے میووں کو کھا رہا ہوتا ہے، چن رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ خرفت الجنہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے جناحا، فرمایا کہ یہ اس کے تازہ پھل ہیں، جنت کے تازہ میوے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بندہ مسلمان مریض ہو جائے، اس کا حال پوچھنا چاہیے، اس کا حال پوچھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ مذاق اڑانا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ڈینگی کے بہت سارے مریض ہوتے ہیں، جب ڈینگی آتا ہے نا تو وہ محلوں کے محلے اور بستیوں کی بستی بلکہ پورا شہر متاثر ہو جاتے ہیں، اور لوگ جناب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آج صحیح پھنسے ہیں بھائی۔ حالانکہ مومن کا معاملہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک کانٹا بھی کسی کے پاؤں میں چبھ جاتا ہے نا، اللہ اس کے عوض بھی اس کو نیکی عطا کرتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کی عیادت کریں تو پھر اللہ آپ کے لیے فرشتے آسمان سے اتارے گا۔ اللہ سے دعا اللہ مرکت ہو۔